مگر میری یہ سوچ ہے اور یقین ہے کہ جس کو قیامت اور آخرت کی گرمی کا پتہ ہے اسے دنیا کی گرمی بہت پریشان نہیں کرتی۔ جس نے قیامت کی ہولناکی اور منظر پڑھا ہوا ہے اسے ان گرمیوں سے کوئی سروکار، وہ کہتا ہے اس سے آگے زندگی ہے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی، ہم تو پروگرام میں آئے، صحابہ کرام کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سفر فتح میں تھے۔ یہ سفر فتح صحابہ کرام کس سفر کو کہتے ہیں؟ مکہ کی فتح کے سفر۔ تو ہم نے روزے رکھے تھے دوران سفر، اور گرمی اتنی تھی کہ کچھ لوگ کپڑوں کے ساتھ اپنے سر کو چھپاتے اور کچھ اپنی ہتھیلیوں کے ساتھ سایہ کرتے تھے۔ ہمارے پاس دھوپ سے بچنے کے لیے کچھ نہیں تھا، ہم روزے سے ہوتے اور اپنی ہتھیلیاں سورج کے آگے کرتے کہ ہم سورج سے بچ سکیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے تبوک کا سفر کیا، کھا کے پی کے، سواریوں کے ساتھ یا پیدل اور فاتحوں کے ساتھ اور پیاس کے ساتھ۔ پیاس کی شدت اتنی تھی کہ لگتا تھا کہ بچے گا۔ یہاں تک بات ہو گئی کہ ہم اونٹوں کو ذبح کرتے ہیں اور ان کی کوہانوں سے پانی کو نچوڑ کے پانی پی لیتے ہیں۔ پانی کوئی چشمہ نہیں، کچھ نہیں، اور گرمی اور صحرا کا سفر۔ اتنی بات آ گئی کہ ہم اونٹوں کو ذبح کر کے اس سے پانی حاصل کرتے ہیں۔ بے بسی ہو گئی پورے لشکر۔ میں آپ کو ایک بات سناؤں، اب تو انشاءاللہ چند منٹس کا پروگرام ہے، میں بات کروں گا، سیف اللہ بھائی بات کریں گے، کھانا پینا بھی ہوگا، پنکھے بھی چلتے ہیں۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا کہ ساری رات چلیں گے اور کل دوپہر تک چلیں گے، کل شام کے وقت پانی پہ پہنچیں گے۔ پانی پہ پہنچنے کا کتنا وقت ہے؟ آج رات بھی چلیں گے اور کل شام تک چلیں گے۔ پانی کا چشمہ کب آئے گا؟ تب پانی آئے گا، تب پانی آئے گا۔ کہتے قتادہ ہم چل پڑے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگ آنے لگا۔ ہم نے امیر صاحب کو ہمیشہ کہا، آپ نے بھی کہا کہ ساڑھے آپ صاحب پہ گڈی سے سوندے لیں۔ پتہ ہے آپ کو جن کو واسطہ بہت کہ امیر صاحب نے زندگی میں بہت ساری نیند کہاں پوری کی ہے؟ گاڑی۔ کام والوں کو بستروں پہ سونا بھی نصیب نہیں ہوتا، سواریوں پہ سوتے، اور سواری پہ سونا کس کا عمل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قتادہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ آپ سو گئے تو میں آگے بڑھا اور میں نے اپنا کندھا آپ کے بدن کے ساتھ لگا دیا کہ آپ گر نہ پڑے۔ میں سہارا دینے لگا اور آپ چل رہے تھے اور میں برابر آپ کے ساتھ چل رہا تھا۔ کچھ دیر میں آپ کی آنکھ کھلی، آپ بیٹھ گئے، میں پیچھے ہٹ گیا۔ پھر ایک تھوڑا وقت گزرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونگنے لگے اور آپ ایک طرف جھک گئے، تو میں جھکی طرف گیا اور اپنا کندھا ساتھ لگا دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ صحابہ تو وہ تھے جو آپ کے وضو کے قطرے بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے، وضو کا پانی بھی گرنے نہیں دیتے تھے، اور جو آپ کے پسینے کے قطروں کو اپنے گھروں میں سنبھال لیتے تھے۔ کہ ام سلیم یہ کیا کرتی ہو؟ میرے پسینے کو کیوں جمع کرتی ہو؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری خوشبوؤں میں بہترین خوشبو کیا ہے؟ آپ کا پسینہ ہم اپنی خوشبوؤں میں شامل کرتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ ہمیں اس سے خیر ملے گی۔ کہ ام سلیم تم نے ٹھیک کیا۔ پتہ نہیں کتنا پسینہ آتا ہوگا میرے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ چمڑا بھیگ گیا پسینے کے ساتھ۔ ام سلیم اپنی چنی کو اس میں لگا لگا کے نچوڑ رہی تھی اور خوشبو بھر رہی تھی۔ انس بیان کرتے ہیں ام سلیم کے بیٹے، اللہ کے نبی کو پسینہ آتا جیسے چہرے پہ موتی چمکتے۔ اماں جی عائشہ بیان کرتی رضی اللہ عنہ، جاڑے شدید سردی ہوتی، سردی کی انتہا مدینے میں ہوتی اور وحی آنا شروع ہو جاتی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک پسینے سے تر ہوتا تھا، وحی آتی، سردیوں میں پسینہ آ رہا ہوتا تھا۔ یہ پسینہ کوئی نہیں، جب پسینہ آئے تو اللہ کے نبی کے پسینے کو یاد کرنا۔ ہم نعتوں میں یاد کرتے ہیں، عمل بھی۔ تو قتادہ کہتے ہیں پھر رات کا آخری پہر آیا،
اتنی اونگ آئی، اتنی نیند آئی کہ مجھے لگا کہ اب تو شاید گر ہی نہ جائیں. میں قریب ہوا اور آپ کو سہارا دیا. کچھ دیر میں بیدار ہوئے تو پوچھنے لگے کون؟ میں نے کہا قتادہ. کہا کب سے میرے ساتھ چلتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سے یہ سفر شروع ہوا تب سے چلتا ہوں. کہا اللہ تعالیٰ تیری ایسے حفاظت کرے جس طرح تم نے اللہ کے نبی کی. کیا دعائیں لے جاتے تھے، کیا دعائیں لے جاتے تھے. قتادہ تیری حفاظت اللہ تعالیٰ یوں کرے جس طرح تم نے ساری رات ہی برابر چلے، ساری رات ہی برابر چلے. محبتوں کی انتہا تھی، حفاظت کی انتہا تھی. ہم تو کام نہیں کر پاتے نا. اما جی عائشہ بیان کرتے رضی اللہ عنہ، مدینے میں حملے کا کوئی کھٹکا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ کوئی میرے پہرے پہ کھڑا ہوتا. کہتی اتنی دیر میں باہر سے ہتھیاروں کی آواز آئی جس طرح کوئی ڈھال تلوار کو لے کے آئے باہر. فرمایا کون؟ کہا میں ساتھ. کہا تم کس طرح آئے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں سو رہا تھا مگر آپ کا یاد آیا کہ آپ تنہا ہیں تو اپنا بستر چھوڑ کے آپ کے پہرے پہ آئے. اما جی عائشہ کہتی ان کو دعا دی اور سو گئے اور آپ کے خراٹوں کی آواز آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواہش کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ صحابی کے دل میں ڈال رہے ہیں اور وہ اپنی نیند قربان کر کے آپ کے پہرے پہ کھڑے. مسلمانوں کو، ٹٹو کے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، کیا آج بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہے مگر ان کا دین موجود ہے، اس کو پہرے کی ضرورت ہے؟ آج کوئی اپنے کندھے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کر سکتا. کوئی ہے جو اسلام کو کندھا دے دے، جو مسلمانوں کو کندھا دے دے؟ مگر میں جس معاشرے میں رہتا ہوں یہاں لوگ زندہ لوگوں کو کندھا دیتے ہیں کہ مردوں کو دیتے ہیں؟ بتائیں تو صحیح. مردوں کو کندھا دے بھاگ بھاگ کے دیتے ہیں کہ کبھی زندہ کو بھی کندھا دیا ہے؟ میں جس معاشرے میں رہتا ہوں اس کے بڑے المیے ہیں. یہاں لوگ کفن زیادہ جلدی دے دیتے ہیں، بھوکے کو کھانا نہیں دیں گے، عام بندے کو کپڑا نہیں دیں گے، کفن جتنے مرضی لے لیں، مردے کو دیں گے. میں نے ایک واقعہ پڑھا، میں بھی خود ساختہ ہوں، میں یہ نہیں کہتا، مگر ایک ایسی کہانی ہے جو سمجھانے کے لیے کافی ہے. جس طرح حکایت شادی نا، ہم کون سے ساتھ کے شادی کے، مگر اس میں نصیحت بہت ہے. باپ گھر میں بیمار تھا، گھر میں فاقے آئے، بھوک آئی، علاج کے پیسے نہیں تھے، وہ تڑپتا تھا مگر گھر میں کچھ نہیں تھا، لاچار تھا. بات یہاں تک بڑھی کہ وہ اللہ کے پاس چلا گیا، فوت ہو گیا. جیسے ہی فوت ہوا تو سارے محلے والوں نے کیا کیا؟ ان کے گھر میں کیا بھیجنا شروع کر دیا؟ کھانا بھیجنا شروع. سب ان کا حال پوچھنے لگ گئے. پھر لوگ بھول گئے، پھر فاقے آ گئے، بچے یتیم ہو گئے اور بچوں میں سے ایک بچہ بیمار ہوا. تو سب سے چھوٹے بچے نے پوچھا اماں بھائی فوت کب ہوگا؟ بچہ بیماری میں داخل ہوا تو چھوٹا بچہ، چھوٹا بھائی ماں سے پوچھنے لگا اماں یہ بھائی فوت کب ہوگا، بیمار ہوا؟ اس نے کہا بیٹا ایسے نہیں کہتے، اللہ اس کو صحت دے، یہ کیوں فوت ہو؟ کہنے لگا اماں میں تو اس لیے پوچھتا ہوں جب یہ مرے گا تو محلے والے کھانا دے چلے. کیا ہم صرف مردوں کو ہی کندھا دیتے ہیں، مردوں کو ہی کفن دیتے ہیں، کوئی مرے تو کھانا دیتے ہیں یا زندہ کا بھی احساس کرتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں ایک معروف فکر ہے، آپ کو نیک بننے کے لیے، اچھا ہونے کے لیے کہ سب آپ سے محبت کریں، اس کام کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ بندہ بڑا نیک سی، بڑا چنگا سی، یار سارا میں بڑا چنگا گیا، ہمیشہ چنگی زندگی گزار کے گیا، یار میں تو ادھر دعاواں بڑیاں کرنا، وہ تو پیارا ہی بندہ بڑا سی، یار وہ دے ورگا تے بندہ ہی کوئی نہیں جمیا. اس کام، اس لفظوں تک پہنچنے کے لیے ہمیں کہاں پہنچنا پڑتا ہے؟ قبر میں. میرے معاشرے میں نیک ہونے کے لیے، اچھا ہونے کے لیے، دعائیں لینے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ مرنا پڑتا ہے. زندگی میں کوئی کسی کو نہیں کہتا تو بھی نیک ہے، تو بھی اچھا ہے، تجھ سے محبت ہے، تیرے بغیر میرا گزارا نہیں. سب مرنے والے کے بعد کہتے ہیں اس کے بغیر گزارا نہیں، کبھی زندگی میں بھی کہیں تیرے بغیر گزارا نہیں. مجھے کسی نے کہا اور کمال کہا،
कहने लगा कि कब्र पे खड़े होकर रो रहे होते, जिंदगी में बात नहीं करते, जिंदगी में एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते, और कहते कि तू मेरा मुंह ना देखी, मैं तेरा मुंह ना देखा। और कराची से चले हुए, इस्लामाबाद से चले हुए कोटकू में, लिया में और कौंसा में और डीजी खान मुजफ्फरगढ़ में जुनादे 4-4 घंटे लेट क्यों करा रहे? बोले ना की करना है? जिंदगी में मुंह नहीं देखा, और अब मुंह कब देखना? अब मुंह देखना है। नाना दफन ना करो, मैं मुंह देखना है। बेटियां आ रही हैं, शरीका आ रहे हैं, दुश्मन आ रहे हैं जी, मैं तो मेरी इतना बड़े इख्तलाफ गया, आज मैं खुलाता है, आज मैं इतना ठीक हो गया, अब क्या फायदा? पुत्र तेरे प्यार में साडा बड़ा रब सी, आज जो दुनिया ही रहा मैं उन्हें माफ करता, अब क्या फायदा? मौलवी भी कह रहा होता है इन्हें माफ कर दो, अच्छी बात है माफ कर दें, मगर ये बात अगर जिंदगी में हो जाए। किसी ने मुझसे कहा कब्र पे मनो मट्टी डालते हैं, कब्र पे मनो मट्टी डालते हैं, कभी जिंदगी में मुंह से मट्टी डाली? हमारे पाकिस्तान के एक पॉलिटिशियन है, वो एक बड़ा अच्छा जुमला बोलते हैं, उनके जुमले भी कमाल होते हैं, समझ में पड़ते हैं बहुत मुश्किल से। चौधरी शुजात उनका नाम है। उनका सबसे मारूफ और मशहूर फिक्रा क्या है? बोले मिट्टी को झगड़ा हो जाए तो क्या कहते हैं? कोई तनाजा हो तो क्या कहते हैं? कब्र से मिट्टी, कब्र पे मिट्टी डालने से पहले जिंदगी में मिट्टी डाल देगा। वो पॉइंट का लड़ाई मिट्टी में होगी, या तेरा मेरा कादा झगड़ा है, की करो कल को भी तो मिट्टी डालनी है। उस वो तब आंसू बहाएंगे और कलक जाएगा नहीं। हम सबकी सुलह कब होती? जिंदगी में, मरने के बाद। हम सब के गुस्से उस वक्त ठंडे होते जब मरते हैं। ये दीन जिंदा लोगों का, मरे लोगों का पता नहीं। आप कहते हैं हमारे माशरे में कुरान मजीद किन के लिए पढ़ा जाता है? जिंदा के लिए पढ़ते हैं कि फौत शुगान के लिए? हमारे माशरे में गुस्ल करवाना, तहारत करवाना, वुजू करवाना, एहतमाम के साथ बंदा बुला के, जिंदा लोग भी इतना एहतमाम करते हैं गुस्ल का, या मुर्दे के ज्यादा एहतमाम है? देखिए तहारत सही है, ਇਹਦਾ वुजू, ਇਹਦੇ नक च भी पानी पा यार, ਇਹਦੇ को दंदा साफ कर। देखिए यार कोई जगह सुक्की न रह जाए, ए साबन फड़, ए जाफरान के पत्ते पाए, बेरी के जाफरान लाया, बेरी के पत्ते दिया तेनू, ए पानी गर्म पा, ए फट्टा साफ है। और जिंदगी में जब पूछा कि नमाज पढ़ी तो कपड़े क्या थे? मेरे माशरे का सबसे बड़ा बहाना नमाज न पढ़ने का क्या है? कपड़े क्या है? कपड़े गंदे हैं। कपड़े गंदे नहीं होते, कहीं और गंदगी आ चुकी है। वक्त की कमी नहीं है नमाज के लिए, ईमान की कमी है। जब ईमान ठीक होता है तो नमाज रहती नहीं है, फिर वक्त नहीं मसला बनता। फिर बंदा दुकान को नहीं कहता कि मैंने दुकान चलानी, फिर दुकान से कहता मुझे नमाज पढ़नी। मर्द तो वो हैं जिनके कारोबार, उनका खरीदो फरोख्त उनको नमाजों से और ज़कात से और अल्लाह की याद से रोकता। वो तो इस बात से डरते हैं कि जिस दिन दिल और आंखें फिर जाएंगी, घूम जाएंगी। कहते हैं आंखें उसकी चढ़ गई, आंखें चढ़ जाएंगी, दिल उस दिन फिर जाएंगे। उस दिन की फिक्र में है कि अल्लाह क़यामत का क्या बनेगा। वो दुकान पे गर्मी की बात नहीं करते, वो क़यामत की बात करते हैं। तो मैंने आयत पढ़ी आले इमरान से, उसमें से 2-3 बातें आपसे करना चाहता हूँ। किरदार बनाए अल्लाह के वास्ते, जिंदा लोगों का इस्लाम बनाएं, जिंदगी में इस्लाम को लेके आए, जिंदगी में लोगों से अच्छा करें। कुरान मजीद जिंदा के लिए पढ़ें। हम मदरसों में पढ़े, मदरसों को देखा भी देखते हैं। कारी साहब के पास एक बंदा आता है, दादाजी फौत हो गए, कर सब कितने कुरान दोगे? तो कहना है अब्दुल रफ्तू कितने सिपारे पढ़े? तो कहना जी 4 सिपारे पढ़े हैं, मतलब मंजिल के सब्जी भी आपकी। अच्छा 6 ले लें, 6 तेरे, फलां तेरे कितने, तेरे कितने, अनवर तेरे, अरशद तेरे, असलम तेरे, अब्दुल्ला तेरे, अहमद तेरे, मोहम्मद तेरे। वो करते करते कहता है आज के हो गए 18 कुरान। पाजी तुम मेरे को 5 दिन बाद आओ तो 100 कुरान। वो 100 कुरान ले जाता है और वो दादाजी को बख्श देता है। कोई नवाला, कोई खपन वाला, कोई तो कुरान सारे किन्हों मिल गए।
یہ کاپی پیسٹ موبائل میں ہوتا ہے، یہ کاپی پیسٹ لیپ ٹاپ میں ہوتا ہے. اسلام میں کسی کے اجر کو کاپی کر کے کہیں پہ پیسٹ. یہ میری جنزی کو سمجھ آ رہی میری بات؟ یہ میری جو الفا جنریشن ہے نا، ان کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کاپی پیسٹ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہاں سے نیکیاں اٹھاؤ یہاں رکھ دو. نہیں نہیں، وہاں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ایک نیکی بھی کوئی کسی کو نہیں دے گا. یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن تو بھائی بھائی سے بھاگ جائے گا. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں باپ کب ساتھ ہوں گے؟ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، کون سی بیوی اور کون سے بچے؟ کہے گا لِكُلِّ امْرِئٍ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اللہ جو کچھ آ جائے سب ایک طرف ہو، تو مجھے نجات دے دے، میں سب سے بے پرواہ ہوں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، اللہ سب ایک طرف رکھ، میرا کچھ کر. کوئی رشتے نہیں. اور جی میں حلال کمانا چاہنا، اچھا بچہ دی پڑھائی نہ وہ واسطے میں تھوڑی رشوت لئی ہے، ٹریکٹر لین خسموں کھانا ٹریکٹر خریدے ہوئے تو میں سود پی گیا. وہ نکلیا نہیں جا رہا. آپ صاحب وہ زمین لینا، پھر وہ پلج کراتی، وہ لیز لے لی، وہ پھر ہونا جو میں چاہتا کہ نہیں بینک نہ کام کرنا مجبوری. کیا حرام کھانا بھی مجبوری؟ یہ ہمارے معاشرے کے مسائل ہیں. میں کسی ملک میں تھا، ہوٹل میں صبح بریک فاسٹ کے لیے گیا، وہاں پہ سب لوگوں کے لیے تھا، ایسا ملک تھا. مجھے نہیں پتا، میں اچانک ایک طرف چل پڑا تو ویٹر بہرا آیا، اس کو میرا کندھا پکڑا، کہتا ادھر نہیں جانا آپ کو. کیا پرابلم کیا؟ کہتے ادھر کورٹ کے سور ہے، وہ ڈسیزن آپ ادھر مسلم ادھر ہے. میں سوچتا ہوں سور نہ کھانا ہمارا رواج ہے، دینی مسئلہ نہیں ہے. اگر سور کھانا حرام ہو تو شراب پینا حلال ہو. جو لوگ سور نہیں کھاتے اسی ہوٹل میں بیٹھے وہ شراب. سور کھانا اگر حرام ہے تو سود کھانا. وہ صرف ہم اس کا نام لیتے بھی ڈرتے نہیں، نام بھی نہیں لینا خنزیر کا، زبان پلید ہو جاتی، باقی سب کے ساتھ پاک رہتی، اور اس کے ساتھ کیا ہو جاتی ہے؟ وہ باہر دا نام ہی نہیں دا. ایک رواج ہے اس کے بارے میں، ایک نفرت پیدا ہوگی. اچھی بات ہے، اللہ نے قرآن میں اس کو حرام کہا، مگر جہاں اس کو حرام کہا بہت ساری چیزوں کو باقیوں بھی کو بھی. تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون. سود تو اللہ رسول سے جنگ ہے. کتنے گھر ہیں جو سود سے بچے ہیں؟ یہ جو سود کے بینک کھلے ہیں کوٹکپور میں، مظفر گڑھ میں، ٹیچی خاں، ملتان، اسلام آباد میں اور سارے مسلم ملکوں میں، یہاں ہندو کاروبار کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، جن کے یہاں پہ ڈپوزٹ ہے اور جن کی یہاں سیونگ ہے، اور جو 6% پہ اور 12% پہ کام کر رہے ہیں، اور جنہوں نے سود کی گاڑیاں لی ہیں، یہ کوئی بیگانے کے اپنے ہی ہیں، اور وہ اس کو حرام. تکلیف اس بات کی نہیں، بنی اسرائیل کی ایک چیز پیدا ہو رہی ہے کہ حرام کو کیا قرار دینا؟ تعویلیں کرنا. اللہ کے دین میں تعویلات کر کے اس کو تبدیل کرنا. با جماعت نماز نہ پڑھنے کو لوگ جرم سمجھتے ہیں، یا کہ جتنے دل کرے اتنے پڑھ لو، اور ٹینشن نہیں ہے جی پڑھنی نا، 2 سجدے کرنے کو ہمیں گھر کر لو، کو ہمیں بیٹھک کر لو، کو ہمیں پیالیاں کر لو، کو ہمیں دکان. کیا مرد جہاں مرضی نماز پڑھ سکتے ہیں مسجد میں؟ پڑھتے کتنے؟ اگر میں ابھی یہ کہوں کہ میں یہیں تقریر روکتا ہوں، اور جن کی نماز ظہر رہتی پہلے وہ پڑھ کے آئیں، پھر ظہر پڑھیں گے اور پھر آگے تقریر شروع کریں گے، تو اس پنڈال میں سے کتنے لوگ چلے جائیں؟ اس پنڈال میں کتنے؟ میں نے ایک جنازے میں کوشش کی، پھر میں اسٹاپ ہو گیا. بہت بڑا جنازہ تھا ظہر کے بعد. مسجدوں کے جنازے میں ایک فائدہ ہوتا ہے کہ لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، اور جنازگاہ کے جنازے میں ایک پرابلم کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا دل چاہتا ہے کہ جنازہ فرض کفایہ بعد میں کر دیں گے 15 منٹ. نال مسیح جی نماز رہتی، وضو بھی کرو، نماز بھی پڑھ کے آؤ، نالے جنازہ بھی وضو نہ ہو جائے گا، کیونکہ ایک رواج نیا بن چکا ہے، سیاسی جنازے بغیر وضو ہو جائے گا. میں نے خود دیکھا کہ بندہ دوڑا ہے جنازے میں نے دوسرے سے پوچھا یہ کس طرح؟ کہتا ہے یہ سیاسی جنازہ ہے، اس میں وضو کی ضرورت نہیں ہوتی، اتنے منہ مخان آئے، یہ ووٹاں سیدھیاں کر دیں، اتنے میرا کوئی رولا. تو اگر ان سے کہا جائے پہلے ظہر پڑھو پھر جنازہ پڑھیں گے، ظہر اہم ہے، جنازہ بعد میں ہے. جنازہ تو 4 بندے بھی پڑھیں گے ہو جائیں گے، فرض تو ظہر سب کی ہے، تو جنازگاہ میں کتنے رہ جائیں گے؟
اور اگر یہ کہا جائے کہ جس کو جنازہ آتا ہے وہ پڑھ لے، اور جس نے صرف کھڑا ہونا ہے وہ باہر بیٹھ کے قاری کو کھڑا کرتے اس کو یاد کر لے، یاد کرنے والے زیادہ یا پڑھنے والے زیادہ؟ مجھے ایک آدمی نے واقعہ سنایا عجیب، کہتا جنازہ ہونے لگا، بہت بڑا تاجر تھا، کسی شہر کا نام نہیں بتا، بہت کمال تاجر تھا، جنازے کی صفیں، لوگ، گاڑیاں، غریبوں کے جنازے غریب ہوتے اور امیروں کے جنازے اور نیک لوگوں کے جنازوں میں شریک تھی۔ میں نے بھٹوی صاحب کا جنازہ دیکھا، میں نے مکی صاحب کا جنازہ دیکھا، میں حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ ان سب کے جنازوں میں شریک ہوا، میں علماء کرام کے جنازوں میں گیا، مبشر ربانی صاحب کا جنازہ میں نے پڑھا، بہت سارے مشائخ کا جنازہ پڑھا۔ حسرت ہوتی کہ یہ لوگ کبھی میرے جنازے میں آ جائیں۔ ہمارے صدر ہیں خالد مسعود سندھو صاحب، کہنے لگے میں جماعت میں شامل ہوا تو لوگ مجھے ڈرانے لگے کہ تو سپریم کورٹ کا وکیل ہے، تیری اتنی ریپو ہے، اتنا تیرا سٹیٹس ہے، جماعت میں آئے گا رول جائے گا، پابندیاں چیزیں، تو کدھر جائے گا، اپنا مستقبل خراب نہ کر۔ پھر کہتا میں نے کیلکولیشن کی کہ 60 سال سے اوپر ہو گیا ہوں، زندگی کون سی باقی ہے، ان لوگوں کے ساتھ وقت گزار دوں کہ میرے جنازے میں 4 لوگ کھڑے ہو جائیں گے جو دعا کریں اور کہتے ہیں میں نے اپنی والدہ کے جنازے میں دیکھا کہ جن لوگوں کے لیے لوگ حسرت کرتے تھے، دور سرحد پہ بارڈر پہ میرا گاؤں تھا، لوگ رات کے اس پہر میری ماں کی دعا کے لیے۔ تو نیک لوگوں کے جنازے بھی کون پڑھتے ہیں؟ بندے کی کون سی زندگی ہے، بندے نے کس طرح کی زندگی گزاری، یہ سارے کو اگر کنکلوڈ کرنا اور سب کو اکٹھا کرنا تو کس میں دیکھیں؟ جنازے کی صفوں میں بندے کا تعارف ہو جائے گا، اس کا میل جول، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا کھانا پینا کن لوگوں کے ساتھ تھا، یہ طے کب ہو جائے گا؟ یہ قبیل کی، یہ برادری کی، یہ یاری دوستی کی، یہ میل ورت کی، صرف جنازے کی صفیں دیکھ لیں بندہ کلیئر ہو جائے گا۔ اور امیروں کے جنازوں میں ہزاروں، اور غریبوں کے جنازے میں، امیر کا جنازہ ہو تو اسلام آباد پہنچ جائیں گے، غریب ہمسایہ بھی ہو تو اچھا ہے دعائی کرنی نہ اتنے کھڑے ہو کے کر لیں گے۔ میرے نبی جھاڑو دینے والے کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکے، صحابہ نے بتایا نہیں، قبر پہ کھڑے ہو کے جنازہ پڑھ گئے۔ تو اللہ کرے ہم کوئی ترتیب بنائے اپنی زندگی کی۔ تو وہ کہتا کہ جنازہ تھا تاجر کا، لوگ جمع ہو گئے، جنازہ ہونے لگا، بیٹا سب سے پہلے، رشتے دار چیخ پڑے، مولوی بولا بھائی ادھر آ، جنازہ پڑھنا، تو بات جا کے کھلو گیا۔ کہتا میں تم اس کو دھوکا دو، میں دے نہیں سکتا، جو کہنا مجھے کہنا نہیں آتا، جو ترلا اللہ کا لینا مجھے وہ لفظ نہیں آتے، جو بولنا ہے میں کہہ نہیں سکتا، جو یہ عمل ہے اس نے سکھایا نہیں، میں نے سیکھا نہیں، میں آج اپنے باپ کے ساتھ آخری وقت میں دھوکا نہیں کر سکتا، میں آمین آمین کہہ لوں گا، باہر کہہ لوں گا، میرا دل مطمئن نہیں کہ میں اس جگہ پہ کھڑا ہو جاؤں جس کا مجھے پتہ ہی نہیں، میں زندگی میں ہمیشہ اس جگہ پہ کھڑا ہوں جہاں کوالیفائی کرتا ہوں، جس کا میں اہل ہوں، میں جنازہ میں کھڑے ہونے کا اہل نہیں۔ سب میں کھڑا کرنا ہو جاؤں گا، مگر مجھے کیا معلوم کہ تم کیا کہو گے اور کیا کہنا ہے، جو کہہ کے اس کا معنی کیا۔ یہ صرف اس بچے کا مسئلہ ہے یا بہت بچوں کا مسئلہ ہے؟ میں جب عمر بن العاص کے لفظ پڑھتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے بیٹوں میری قبر پہ نرمی سے مٹی ڈالنا، آگ نہ جلانا، نوحہ کرنے والا ساتھ کوئی نہ ہو، اور جب مجھے دفن کرو تو میری قبر پہ اتنی دعا کرنا کہ اونٹ ذبح ہو کے تقسیم ہو جائے۔ مولوی دعا کرے کہ بیٹا کتنی دیر کرے؟ اونٹ نہر ہو، اس کی کھال اترے، اس کے گوشت کے ٹکڑے ہوں، پھر اس کی بوٹیاں بنے، پھر لوگوں میں تقسیم ہو۔ یہ منٹس کا کام ہے کہ گھنٹوں کا؟ میرے بیٹوں میری قبر پہ اتنی دیر دعا کرنا کہ اونٹ ذبح ہو کے تقسیم ہو جائے، حتیٰ کہ میں قبر سے مانوس ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں جو فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہوئی کہ اس نے آپ کو نرم دل پیدا کیا۔ اگر آپ پرسرو ہوتے، آپ کی زبان میں سختی ہوتی، دل میں سختی ہوتی، کوئی آپ کے قریب نہ آتا، یہ سب بکھر جاتے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اگر دعوت کا کام کرنا ہے، اگر خدمت کا کام کرنا ہے، سیاست کا کام کرنا ہے، علم، پہلا بات ہے علم حاصل کریں، دوسرا اس علم کے اوپر عمل کردار، اور تیسرا پھر اپنی زبان سے بولیں اور اپنے عمل سے اس کی گواہی دیں۔ انشاءاللہ کو ہم بدل لیں گے۔ ایک واقعے پہ بات پوری کروں۔
تقریروں سے بہت کچھ بھی نہیں ہوتا، عمل سے بات بنتی ہے۔ ہمارے شہداء نے تقریریں بہت کی ہیں کہ قربانی دی ہے۔ آج جتنی جماعت کھڑی ہے ان شہداء کے خون کی برکت اللہ کی۔ میں نے ہمیشہ کہا، سیف اللہ بھائی میرے استاد ہیں، مربی ہیں، بڑے بھائی ہیں، ہم نے ان کو سیکھا ہے، انہوں نے انگلی پر پکڑ کے ہمیں چلنا سکھایا، اس جماعت ہم نے پڑھائی، امیر صاحب کے ساتھ ہمیشہ ہمیں جوڑ کے رکھا، اللہ ان کے عمر میں عمل میں برکت دے، لکھتے بھی کمال ہیں، جماعت کو بھی سنبھالتے ہیں میرے ساتھ، اب جگہ جگہ الحمدللہ ہم اکٹھے جا رہے ہیں۔ اور باتیں ہوگا، ہم نے جنابیں پڑھائے شہید کو کہ آپ کے پاس آئے، امیر صاحب بہت آئے، مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوٹدو میں آخری تقریر کر کے گئے، کوٹدو والوں کو بڑی نصیحتیں کر کے گئے، کہتے میں کوٹدو جانا نہیں چاہتا تھا، بس میں رات بڑا طبیعت خراب تھی، کہتے پھر بھی آیا، اور پھر بڑی کہتے میں کوٹدو والوں سے باتیں، میرا لاہور پروگرام تھا، چلا گیا طلحہ بھائی اور وہ آئے، کہتے میں کوٹدو والے میں بڑی، اور ایسے لگتا جیسے کوئی آخری باتیں کر کے گئے تھی۔ ہم باتیں سن لیتے یاد نہیں رہتی، بھول جاتے کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل والا بنا دے اور ہم شہیدوں کے جنازے میں آئیں۔ میں نے تقریر کی تو لمبی، امیر صاحب نے گفتگو کی تو تفصیلی، سیف اللہ بھائی نے گفتگو کی تو سارا کچھ بیان کیا۔ سب سے مختصر گفتگو اس پروگرام میں شہید کے لیے کس کی ہوتی ہے؟ بولیں، شہید کے والد محترم، اور سب سے زیادہ اثر کس میں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کی شہادت قبول کر لے، بس میں تقریر نہیں آتی کہ میں بس دعا کرو اللہ قبول کر لے، میرا بچہ بڑا چنگا سا، 2 جملے کہتا ہے ہر آنکھ دکھ، ہم سے لوگ کم ملے ان سے زیادہ ملے، چاچا جی جیری دعا تو اپنے بچے نے کی تھی میرے لیے تھا۔ عمل کا اثر ہوتا ہے، عمل کا اثر، باتیں فضا میں بکھر جاتی، کردار زندہ رہتے ہیں، بندے فوت ہو جاتے ہیں، کردار زندہ رہتے ہیں، دنیا سے لوگ چلے جاتے ہیں، ان کے عمل باقی رہتے ہیں، لوگ اس جہاں سے جا کے بھی دعاؤں میں زندہ رہتے ہیں، کاموں میں زندہ رہتے ہیں، ان کے صدقہ جاریہ زندہ رہتے ہیں۔ ہم نے مر کے مٹی ہو جانے یا ہمارے بعد تو خیر باقی رہے گی؟ بولیں، خیر باقی رہے گی؟ کچھ کر جائیں گے کہ میرے بعد بھی کام چلے، میرے تذکرے ہوں، میرے کام بکھرے ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا یا راحت پا گیا یا راحت دے گیا۔ مرنے والے کو کیا کہا؟ یا راحت پا گیا یا راحت دے گیا۔ اگر تو نیک ہوتا ہے تو خود راحت پا جاتا ہے، اگر ظالم بدبخت ہو تو لوگ اس سے راحت پا جاتے ہیں۔ میرے مرنے پہ لوگ راحت پائیں گے یا میں راحت پاؤں گا؟ اتنی سی حدیث ہے دو عرفی، یا راحت پا گیا یا راحت دے گیا۔ کردار سے دعوت ہے، مشرک ہے ہمارا تو ابھی تک بریلوی، دیوبندی، شیعہ، سنی، وہابی کا جھگڑے ختم۔ تو میری مسجد میں نہیں جائے گا، میں تیری مسجد میں نہیں جاؤں گا، میں وہاں جمعہ نہیں پڑھوں گا، تو یہاں جمعہ نہیں پڑھے گا۔ اے میرا سکا پڑا ہے، میں کبھی اتنا بولنے نہیں دینا، عقیدہ ٹھیک نہیں۔ نہ بولنے سے عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے کہ ملنے جلنے سے؟ اے بھی دکانہ نے میں کبھی سلام نہیں کیتا، انہیں عقیدہ ٹھیک نہیں۔ سلام نہ کرنے سے عقیدے ٹھیک ہوتے کہ سلام کرنے سے عقیدے ٹھیک ہوتے؟ پتہ نہیں کل کو کہہ رہا تھا میں اپنے بغیرت دادے کا جنازہ نہیں پڑھا، میں نے کہا اس علم کو تو پتہ نہیں کہاں لے جا کے پھینک دیں جو اپنے دادے کو بھی کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر دادا بغیرت تھا تو پتہ نہیں یہ کیا ہے۔ ویسے اپنے آپ کو علماء لکھتے ہیں اور لکھتا ہے کہ میں اپنے بغیرت دادے دا، یہ دعوت ہے، اور اس کے پوسٹر بنتے ہیں، اس کی تقریریں چلتی کہ میں اپنے بغیرت دادے کا جنازہ نہیں پڑھا۔ کوئی اور لفظ بھی، میرے نبی کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہو کہ عبداللہ بن ابی کا جنازہ 70 سے زیادہ پڑھا جائے تو میں وہ پڑھ دوں گا، ایک دفعہ تو پڑھ بھی دیا۔ اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ زندگی بھر دکھ دیے، یہ ویژن رکھنا پڑے گا۔ مشرکوں سے تعلق رکھ لیں گے؟ نہیں، سیاست کرنی تو اسی اپنے گھر ہی کرنی، اسی کسی گھر نہیں۔ وہ جی سیاست کا کی فائدہ؟ کبھی کسی مسلک والے کے گھر جاواں گے، کبھی کسی کے گھر جاواں گے، کبھی ادھر ملاں گے، کبھی ادھر، انہوں نے پتہ نہیں، انہوں نے دین خراب کر دینا، جماعت نے سیاست چاہ رہے ہیں۔ مشرک آپ سے بہت ساتھ ہیں۔ میرے نبی کی تو وہ مسجد تھی جس میں سماحہ بن سال بھی آئے، جس میں بدر کے قیدی بھی آئے، جس میں سب آتے تھے، کسی کو منع نہیں تھا، خود بھی یہودی کے گھر چلے گئے،
سیف اللہ بھائی رات سنا رہے تھے، صرف گھر نہیں گئے، زہر کھا لیا یہودی کے گھر میں، اور اپنے مرض الموت میں کہہ رہے تھے آخری وقت میں کہ رگے جان کٹی جا رہی ہے، اس اثر کی وجہ سے جو یہودیوں نے مجھے یہودیوں سے کاروبار، یہودیوں سے میل جول معاہدہ کیا ہے۔ میثاق مدینہ تھا کیا؟ یہودیوں پہ حملہ ہوگا تو ہم دفاع کریں گے، ہم پہ حملہ ہوگا تو یہودی دفاع کریں گے۔ بنو قریظہ قتل کیوں ہوا؟ فتوے چھوڑے، دین پڑھیں۔ بنو قریظہ کا قتل اس لیے تھا کہ ہمارا گھیرا تھا، تم نے ساتھ کیوں دیا؟ مشرک کا ساتھ لینا تھا، غیر مسلم کا ساتھ لینا تھا۔ عقیدے والوں، آپ کا عقیدہ کیا چیز ہے نبی کے مقابلے میں؟ مکہ میں کافر قتل ہوا ہے تو مکہ فتح ہوا ہے۔ ایک کافر کے قتل پہ، ایک غیر مسلم کے قتل پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجانی تھی، مگر وہ تو اللہ نے منظر بدل دیا۔ 10,000 جانساروں کو لے کے گئے، ایک کافروں کے معاہدے کے اوپر گئے جس کو تفصیل کا وقت نہیں، پڑھ لیجیے۔ مشرک کو دور کون پلا رہے؟ صحیح بخاری سے پڑھتا ہوں، ہماری بھی صحیح بخاری اپنی مرضی کی ہے، جو مسئلہ ہمیں اچھا لگے وہ صحیح بخاری سے ہے، وہ تو ابن حبان سے، مصنف ابن شیبہ سے بھی ملے گا، فتح الباری سے بھی ملے گا، یہ بھی ہماری کتابیں، وہ بھی ہمارے سر ماتھے پہ، مگر سمجھ میں آئے تو صحیح بخاری پہ بھی عمل کے تعبیر۔ مشرک آیا، اس کو دودھ پلا رہے، پہلی بکری کا دودھ پی گیا فٹافٹ، اور لاؤ دوسری بکری، تیسری بکری، چوتھی، 7 بکریوں کا دودھ کافر کو پلایا۔ 7 کا پلا کے بس کیا کہ 8واں منگایا، 8واں پیالہ منگایا، رحمت من اللہ لکھتا ہے، کہتا بس 7 پیالے پی گیا، وہ شیر ہی تھا۔ رات ہو گئی، سویرے اٹھ کے کہا کہ اس کو دودھ پلاؤ، ناشتہ، کہتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناشتہ چھوڑے، اسلام کس طرح قبول ہے؟ میں نے بہت ڈھونڈا کہ تقریر کیا ہوئی تھی، محبت تھی، خدمت تھی، تعلق تھا، صلہ رحمی تھی، دلوں کو دلوں سے ملایا ہے، جوڑا ہے، توڑا نہیں۔ پیالہ مسلمان ہوا، دودھ کا پیالہ پھر دیا، دوسرا دیا، کہتا بس یہ حدیث سب کو آتی ہے، سب اہل حدیث اہل سنت کو آتی، اس پہ پچھلی نہیں آتی کہ کافر 7 آنکھوں سے پیتا اور مومن ایک میں۔ بھائی حدیث ایسے ہی ہے، مگر پچھلا واقعہ کون دہرائے گا کہ دوسروں کو کھلائے، دوسروں سے ملے، دوسروں کے ساتھ تعلق بنائے۔ اگر جماعت کو پھیلانا ہے تو سب سے ملنا ہے، سب کے لیے دروازے کھولنے ہیں۔ دعوت کو اگر ترقی دینی ہے تو ہر دروازہ کھٹکھٹانا ہے، ہر آدمی کے پاس جانا ہے، پھر تیرا میرا نہیں، لا الہ الا اللہ کے اوپر کھڑا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرا، وما علینا۔ اگر ہوتی سے جدا سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ میں مشکور ہوں محترم جناب حافظ عبدالرؤف صاحب کا، جنہوں نے آج ہمیں سچر لوگ ہیں، انہوں نے اللہ کا شریک بھی ٹھہرایا، معبود بھی بنایا، تو کن کو تشریف رکھیں۔